بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے ساتھ دنیا میں چرند پرند، حیوانات اور حشرات کو بھی پیدا کیا، اور ان کی زندگی بھی ایک دن ختم ہوتی ہے اور وہ بھی انسانوں کی طرح موت کا مزہ چکھتے ہیں۔ مگر جب جانور، پرندے اور کیڑے طبی موت مرتے ہیں تو ان کی لاشیں کہاں چلی جاتی ہیں؟ جانور، پرندے اور دیگر ذی ارواح کی روح کون قبض کرتا ہے؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا، اور آج ہم آپ کو حیوانات و حشرات کی موت کے بارے میں حیران کن حقائق بتائیں گے، اور یہ بھی بتائیں گے کہ کیا جب جانور مرتے ہیں تو ان کے ساتھی جانور بھی روتے ہیں۔ ناظرین، دنیا کے مختلف علاقوں میں بے شمار پرندے، بلیاں، چوہے اور دوسرے جانور پائے جاتے ہیں، اور یہ جانور بھی اپنی طبی موت مرتے ہیں، یعنی بغیر کسی حادثے کے ایک دن ان کی بھی زندگی کا خاتمہ ہو جاتا ہے، مگر ان کے مردہ جسم اور لاشیں ہمیں کہیں بھی نظر نہیں آتے۔ آپ نے حادثاتی طور پر مرنے والے جانوروں کی لاشیں دیکھی ہوں گی، جیسے کسی روڈ پر گاڑی کی ٹکر سے مرنے والے جانور، یا پھر برقی تاروں میں الجھے پرندے، مگر اپنی موت مرنے والے جانوروں کی لاشیں کہاں غائب ہو جاتی ہیں؟ ناظرین، ہمیں ان مردہ جانوروں کی لاشیں تو نظر آتی ہیں جو قید میں مر جائیں، یا انہیں زہر دے دیا جائے، یا شکاری یا کسی دوسرے پرندے نے اسے گھائل کیا ہو، مگر آہستہ آہستہ دم نکلتے ہوئے آپ نے کسی جانور کو نہیں دیکھا ہوگا، یہاں تک کہ کسی چیونٹی کو بھی ایسا نہیں دیکھا ہوگا۔ ہاں، اگر کوئی بیماری کی وجہ سے جانور اچانک مرتا ہے تو آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ناظرین، یہی سوال ایک مرتبہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا گیا تو انہوں نے اس کی حیران کن وجہ بتائی۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، طبی موت مرنے والے جانوروں، پرندوں اور کیڑے مکوڑوں کے مردہ اجسام تمہیں اس لیے نظر نہیں آتے کہ ان کو، یعنی چوپایوں، پرندوں اور دوسرے جانوروں کو اپنی موت کا علم اللہ کی طرف سے پہلے ہی ہو جاتا ہے، اور وہ اس مقررہ وقت سے پہلے پہاڑوں، غاروں، درختوں کے کھوکھلے تنوں، زمین کے سوراخوں یا گہرے گڑھوں میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں اور وہیں مر جاتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے، جس کی وجہ سے آج انسان سکون سے سانس لے رہا ہے، ورنہ اگر باقی جانوروں، کیڑے مکوڑوں کو چھوڑ کر صرف پرندوں کو لیا جائے تو ایک اندازے کے مطابق دنیا میں پرندوں کی تعداد 700 ارب ہے۔ اگر یہ پرندے سر عام طبی موت مرتے تو زمین پر قدم رکھنے کی جگہ تک نہ ملتی، ہر طرف ان کے مردہ جسم ہوتے جو گندگی اور بے شمار بیماریوں کا سبب بنتے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ ناظرین، جانوروں کی روح کون قبض کرتا ہے؟ کیا انسانوں کی طرح حضرت عزرائیل علیہ السلام یعنی ملک الموت جانوروں کی روح بھی قبض کرتے ہیں؟ اس حوالے سے حقیقت تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی معلوم ہے، مگر ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جانوروں، کیڑے مکوڑوں اور درختوں کی روحیں تسبیح میں ہیں، تو جب ان کی تسبیح ختم ہوتی ہے تو ان پر موت طاری ہو جاتی ہے، لہٰذا ان کی موت ملک الموت کے قبضہ میں نہیں، اور اس بارے میں مختلف روایات بھی موجود ہیں۔ ایک روایت ہے کہ ملک الموت صرف انسانوں کی روح قبض کرتے ہیں، اور ایک روایت یہ ہے کہ ایک فرشتہ جنہ کی اور ایک شیاطین کی اور ایک فرشتہ چرند پرند یا مچھلیوں، کیڑے مکوڑوں کی روح قبض کرنے پر مامور ہے۔ اس حوالے سے کئی روایات ہیں، اور بعض روایات سے علم ہوتا ہے کہ ملک الموت ہر جاندار یعنی انسانوں، جنوں اور جملہ بہائم کی روح قبض فرماتے ہیں۔ بعض نصوص سے اس بات کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ تمام ذی روح کی روحوں کے قبض کرنے کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ملک الموت یعنی حضرت عزرائیل علیہ السلام کو سونپی ہوئی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ ملک الموت نے ایک مرتبہ آقائے نامدار، فخر موجودات، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ میں ایک مچھر کی روح بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے بغیر اپنی مرضی سے قبض نہیں کر سکتا۔
اس بات سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ مچھر کی روح قبض کرنے کا حکم بھی اللہ تبارک و تعالی حضرت اسرائیل علیہ السلام کو فرماتے ہیں۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اس حوالے سے فرماتے ہیں کہ اس حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ ہر ذی روح کی روح کو قبض کرنے کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالی نے ملک الموت یعنی حضرت اسرائیل علیہ السلام کو دی ہوئی ہے۔ امام مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ سے ایک مرتبہ ایک شخص نے دریافت کیا کہ مچھروں کی روح بھی ملک الموت قبض کرتے ہیں، تو انہوں نے دریافت کیا کیا ان میں جان ہے؟ جواب دیا گیا جی ہاں، تو آپ نے فرمایا کہ بس ان کی جان بھی ملک الموت ہی قبض کرتے ہیں۔ ناظرین، جانور یہ جانتے ہیں کہ ان کو موت آنے والی ہے۔ اس حوالے سے محققین کے درمیان اختلاف بھی پایا جاتا ہے، مگر بعض روایات میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کی ایک حکایت جسے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب حکایات رومی میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک شخص نے کہا کہ میرے گھر میں ایک کتا اور ایک مرغا ہے، میں ان کی بولی جاننا چاہتا ہوں۔ جب اللہ رب العزت کے حکم سے ایسا ہوا تو اس نے سنا کہ کتا اور مرغا دوسرے جانوروں کے مرنے کی بات کرتے ہیں کہ کل گھوڑا مر جائے گا تو ویسا ہی ہوتا ہے۔ اگرچہ یہ ایک مخصوص حکایت ہے، مگر بعض روایات کے مطابق جانور کو اپنی موت کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہو جاتا ہے۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں کہ اپنے پیاروں کی لاشوں پر کیا جانور بھی ماتم کرتے ہیں؟ تو ایسے کئی مشاہدات سامنے آئے ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اکثر جانور ساتھی کے مرنے پر روتے ہیں اور واویلا کرتے ہیں۔ پرندوں میں کوے کے حوالے سے آتا ہے کہ کوا 10 دن بھی سوگ کرتا ہے، اور ہاتھی اور بھیڑیے بھی آواز نکال کر روتے ہیں۔ اس کے علاوہ مرنے والوں پر رونے اور ماتم کے حوالے سے سب سے مشہور جانور بندر ہے، جو شور شرابہ اور ماتم بالکل انسانوں کی طرح کرتا ہے، اور اگر کسی بندریا کا بچہ مر جائے تو اس کا رونا قابل دید ہوتا ہے۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں جس طرح انسانوں کے جذبات ہوتے ہیں اسی طرح جانوروں اور درختوں کے بھی جذبات ہوتے ہیں؟ جیسے انسان غم، خوشی، تکلیف اور راحت محسوس کر سکتا ہے، اسی طرح درخت اور جانور بھی ان تمام کیفیات کو محسوس کر سکتے ہیں۔ ماہرین نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ جب ہم کسی درخت یا پودے کے قریب بیٹھ کر خوشگوار گفتگو کریں اور انہیں پیار سے چھوئیں تو ان کی افزائش کی رفتار میں اضافہ ہوتا ہے اور وہ نہایت صحت مند ہوتے ہیں۔ اس کے برعکس اگر پودوں اور درختوں کا خیال نہ رکھا جائے یا ان کے سامنے منفی اور نفرت انگیز گفتگو کی جائے تو ان پر بھی برا اثر پڑتا ہے اور وہ مرجھا جاتے ہیں۔